تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، یہودی جو تھے، وہ اس سے کیا فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کے لیے کتنی یہ برکت والا صندوق تھا۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ ان سے یہ صندوق کس طرح چھینا گیا۔ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو صندوق تھا، یہ شمشاد کی ایک لکڑی سے بنا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور اس کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ پھر آپ اس میں تورا شریف اور اپنی خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکتوں و رحمتوں کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں سے معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر اللہ کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس متبرک مقدس کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی کو نامنظور قرار دے رہے تھے، تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔
چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توراہ کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اور اس کے علاوہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا، اور ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی۔ اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس واقعے سے ہمیں درس ہدایت یہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل صندوق کے اس واقعے سے چند معلوم ہوا کہ بزرگوں کے برکات کی خداوند قدوس کی بارگاہ میں دربار میں بہت عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑی فیوز و برکات حاصل ہوتی ہے۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمبیل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی ہے کہ فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور اس کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے، ضرور ان پر رحمت و خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے رہیں گے۔ بے شک جس صندوق سے اللہ والوں کے لباس و عصا اور جوتیاں ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ اللہ کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا، کیا ان قبروں پر رحمت و برکتوں اور سکینہ اطمینان نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان جس کو خداوند عالم نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی جوتیوں پر سکینہ رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوگا، اور جب بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو جو مسلمان اس مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا، ضرور اس پر بھی بارش انوار رحمت کے چند قطرے برس ہی جائیں گے۔ بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی اہانت و بے ادبی کریں گے، وہ ضرور قہر و قہار اور غضب و جبار میں گرفتار ہوں گے، جیسے کہ آج کے دور میں سعودی عربیہ میں صحابہ کرام کی قبروں کو شرک کے زمرے میں ڈال کے تو ان کو کیا جا رہا ہے ان کی قبروں کو ختم کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ہوٹلز بنائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل فرما دی ہے۔ ابھی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گناہوں میں ڈوبے جا رہے ہیں اور ایسے گناہ کر رہے ہیں کہ آخرکار انہوں نے دوبارہ سے بتوں کی پوجا شروع کر دینی ہے۔ ان کا یہ حساب چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سے اتنا دور کر دینا ہے کہ ہم بزرگوں سے اور اچھے اور نیک صالحین لوگوں سے دور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے سے دور کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور یہ آج کے دور میں واضح طور پر سعودی عربیہ میں دیکھ لیں کہ واضح طور پر جو عربی لوگ ہیں وہ دین سے کتنا دور ہیں۔ وہ بظاہر نمازیں تو پڑھتی ہیں لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود نہیں ہے، کچھ ہی لوگ ہوں گے۔
اور ایسے ہی جیسے قوم مالکہ کے لوگوں نے تابوت سکینہ کی بے ادبی کی تو ان کا کیا انجام ہوا، کیونکہ قوم مالکہ جنہوں نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی اور ان پر ایسا قہر الہی کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ اسی لیے ان لوگوں نے اس مقدس نوح کی بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا تاکہ وہ لوگ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجہ قہر سے نجات پالیں۔ جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو جہاد میں فتح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہے کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ رسول عز و جل کی نافرمان ہو جاتے ہیں، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بوجھ ان کے سروں پر عفریت بن کر سوار ہو گیا، تو ان کے جرموں کی نحوستوں سے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم مالکہ کے کفار اٹھا کر لے گئے، اور بنی اسرائیل کی کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔ اور آج کے دور میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں جس طرح سے باپ بیٹی سے زناکاری کر رہا ہے، باپ بیٹے سے زناکاری کر رہے ہیں، وہ اتنا غرق ہو چکے ہیں، گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، اتنا کہ گر چکے ہیں کہ ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے اپنے کہ وہ کس قدر غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہ جب ایک مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے، حالانکہ شیطان ہی ان کو یہ اسی کام میں لگانے والا ہے، تو وہ بھی اس خوف سے بھاگ جاتا ہے اللہ کی قہر و غضب سے ڈر کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت عطا فرمائے کہ ہم گناہوں سے بچے رہیں اور نیکی کرتے رہیں، آمین۔ اور ہمیں اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اگر وہ کل نیکی کریں گے تو وہ بھی ان کی نیکیاں ہمیں تحفے میں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نیکیاں ہمیں تحفے میں ملیں گی اگر وہ اچھے اعمال کرتے ہوں گے، تو اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔